اب اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اس ٹیررسٹ نیتنیاہو اور اس ملعون ٹرمپ کو سخت سے سخت سزا دی جائے. انہیں ایسی سزا دی جائے کہ دنیا یاد کرے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور ظلم کے ساتھ دینے والے کیسے ہوتے ہیں. مجھے یقین ہو ہی نہیں رہا تھا یقین کہ آغا شہید ہو گئے، رہبر جان ہے ہماری مثلا جو ہماری عمریں ہیں وہ بھی انہیں لگ جائیں، یتیم کے مانند ہو گئے ہم لوگ. ہمارے گھر میں رات سے قیامت کا منظر ہے. روز عاشور سے کم آج کا دن نہیں ہمارے لیے. ہم لوگوں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا. جب ہم لوگ صبح اٹھے تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کیا اتنا غمگین ماحول تھا کہ سب لوگ اس قدر رو رہے تھے جیسے ان کے گھر میں ان کے ہی باپ کا انتقال ہوا. ہمارے دل سے پوچھیے کہ وہ ہمارے لیے کیا تھے. اگر وہ صرف ایک بار کہتے تو ہم کی جان قربان کر دیں گے. ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر معظم تھے اور ہماری جانیں بھی ہمارے رہبر پر قربان. یہ واقعاً بہت ہی ہلا دینے والی خبر تھی جب آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے کنفرم ہونے کی خبر صبح مجھے تقریباً صبح 7:30-8 بجے کے بیچ میں ملی. اور میں اس سے پہلے صبح کی نماز کے بعد دیکھ کر کے سویا تھا کچھ دیر کے لیے. آج کل رمضان کا چونکہ موسم ہے تو اعلان تو نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے عباس عراقچی کی کل رات کی ایک بائٹ دیکھی جس میں وہ بیان تو یہی دے رہے تھے کہ وہ خیریت سے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت روئے ہیں، بہت تکلیف سے گزرے ہیں، اور میں نے اس کو محسوس کیا. اور کچھ دیر کے بعد وہ اعلان آ گیا. یسٹرڈے ہم لوگوں نے خامنہ ای صاحب کے لیے اتنی دعا کی تھی. سب لوگوں نے بولا کہ افزار عاشورہ پڑھیں، صدقہ نکالیں. سبھی جتنے بھی ان کے عزت دار تھے سب لوگوں نے وہ سب کام کیا. لیکن ہم لوگوں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا. جب ہم لوگ صبح اٹھے تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کیا اتنا غمگین ماحول تھا کہ سب لوگ اس قدر رو رہے تھے جیسے ان کے گھر میں ان کے ہی باپ کا انتقال ہوا. جب شہادت ہوئی تو پہلے تو یہ چیز ایکسپیکٹڈ نہیں تھی بالکل بھی، کیونکہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے تو خبر یہ تھی کہ سب کچھ سیف ہے، سب کچھ ایک دم نارمل ہے، کنٹرول میں ہے. بٹ جیسے ہی ہمیں خبر ملی تو یہ بہت ہی ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، ہر کمیونٹی کے لیے جو ان کے ساتھ کھڑی تھی. ہم لوگ صبح سحری کر کے سوئے، نیوز دیکھے، کچھ ایسی نیوز تھی نہیں. ہم لوگ سو گئے، تقریباً بابا کی کال آتی ہے ہمارے کہ آغا کا شہید ہو گئے ہیں. آغا یقین نہیں آیا. ہمارے بھائی ایک عراق میں رہتے ہیں، بڑے بھائی جو ہیں میرے وہ مولانا ہیں، عراق میں رہتے ہیں. ان کی نیوز آئی، ان کی ویڈیوز دیکھی ہم نے کہ آغا شہید ہو گئے. یقین ہی نہیں ہوا، رونا پیٹنا یہی سب چالو ہو گیا بس گھر میں. ہمارے گھر میں رات سے قیامت کا منظر ہے. روز عاشور سے کم آج کا دن نہیں ہمارے لیے. جس طرح امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، آج سے خامنہ ای صاحب کا نام بھی امام حسین جیسی ہستی کے ساتھ جڑ گیا ہے. ہمارے سپریم لیڈر کو روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، اور ہم اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہمارے دل سے پوچھیے کہ وہ ہمارے لیے کیا تھے. اگر وہ صرف ایک بار کہتے تو ہم کی جان قربان کر دیں گے. ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر معظم تھے اور ہماری جانیں بھی ہمارے رہبر پر قربان. اب اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اس ٹیررسٹ نیتنیاہو اور اس ملعون ٹرمپ کو سخت سے سخت سزا دی جائے. انہیں ایسی سزا دی جائے کہ دنیا یاد کرے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور ظلم کے ساتھ دینے والے کیسے ہوتے ہیں. حسینی موت سے نہیں ڈرتے. حسینی تو وہ ہیں جو اپنے لیے خود کفن خرید کر آتے ہیں کربلا سے. ہمیں مائیں گودی میں لوری نہیں سناتی، ہمیں کربلا کی واقعہ بتاتی ہے. ہم بچپن سے حسین کی شہادت سنتے آئے ہیں اور ہم اپنی جانیں دینے کے لیے قربان رہتے ہیں. ہماری مائیں ہمیں بتاتی ہیں تمہیں بڑے ہو کر تمہیں پالس رہے ہیں، تمہیں حق کے راستے پر شہید ہونا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جو مولا علی جس طریقے سے وہ رہے ہیں وہ بالکل مولا علی کی طرح رہے ہیں، کہ مولا علی کی طرح رہے اور مولا علی کی طرح ان کا انتقال ہوا. جب مولا علی شہید ہوئے تو دشمنوں نے مسجد میں پیچھے سے انہیں وار کیا تھا. ایسے ہی سیم جب خامنہ ای صاحب کا انتقال ہوا تو خامنہ ای صاحب کو دشمنوں نے پیچھے سے وار کرا. اگر ہمت ہوتی تو ان کے آگے ان کا مقابلہ کرتے. تو ہم بس یہی کہیں گے خامنہ ای صاحب بالکل شہید نہیں ہے، وہ ابھی بھی ہمارے دل میں اور زندہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعاً ایک بہت بڑا خلا اس سے پیدا ہوا ہے. ایک بہت بری خبر ہے پوری امت مسلمہ کے لیے اور پورے مستضعفین عالم کے لیے. ہم
ایسی شخصیت کی شہادت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو دنیا کی سب سے محبوب شخصیت تھی۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ شہید امام خامنئی کے چاہنے والے اور عاشق تھے اور اس لمحہ بھی ہیں، اس کے شاید 1/4، اس کا شاید 10% بھی تعداد نہیں ملے گی جو کسی بھی اور شخصیت کو چاہتی ہو، آج کے زمانے کے اس دور کی شخصیت سے محبت اور عشق کرتی ہو۔ تو دنیا کا سب سے محبوب فرد اور اس کو قتل کرنے والے دنیا کے سب سے منفور، سب سے زیادہ نفرت کا نشانہ جو لوگ ہیں، جو ایپسٹین گینگ ہے، اس نے اس شخصیت کا قتل کیا ہے، اس کو شہید کیا ہے کہ جو انسانی اقدار کا نمونہ تھا۔ خامنئی صاحب صرف سپریم لیڈر نہیں تھے بلکہ وہ مرجع اعلیٰ بھی تھے، یعنی جو شیعہ ہمارے بھائی ہیں ان کے جو 4-5 ایک مرجع اعلیٰ جو ہوتے ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں، مرجع تقلید بھی کہتے ہیں ان کو، وہ اس میں سے تھے۔ تو وہ ان کی وہ حیثیت بھی ہے، ان کے ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت بھی ہے، ان کی ایک مفکر کی حیثیت بھی ہے، اور ان کی ایک سیاستدان کی بھی حیثیت ہے۔ تو ان سب حیثیتوں میں بہت ہی ممتاز تھے۔ اسرائیل امریکہ جو بھی بولتے رہیں، بکواس کرتے رہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی شریف اور بہت ہی مہذب اور بہت ہی پڑھے لکھے اور بہت ہی ذمہ دار شخصیت تھے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے دنیا نے ایک ایسا لیڈر کھویا ہے جو بہت جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ امریکہ جیسی ظالم طاقتوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایرانی قوم کو امام حسین کا وہ جملہ یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا یزید سے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ایران کے لیڈرز، ایرانی عوام، ایران کی حکومت اسی کمٹمنٹ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گی۔ یہ بات انہوں نے بہت کلیئر کہی تھی۔ ایران میں آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ راستے پہ ہیں، غم منا رہے ہیں امام حضرت آیت اللہ خامنئی کا، لیکن آیت اللہ خامنئی نے جو پیغام دیا، جو زندگی جی، فلسطین کے لیے کھڑے رہے، ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا، آخری مومنٹ تک غازہ اور فلسطین کا ساتھ دیتے رہے۔ چونکہ ایرانی انقلاب جب آیا 1979 میں، تو ایک وہ انقلاب اپنے آپ میں ایک پورا جو ایک سسٹم، ورلڈ سسٹم جو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جس کو لے کے جا رہے تھے امریکہ خاص طور پر، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک بھی، یورپ بھی، اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور اس وقت سے اب تک امریکہ لگاتار ایران کے اوپر ایک کے بعد ایک کوششیں کرتا رہا ہے کہ ایرانی انقلاب کو کسی طریقے سے نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلی چیز رہبر معظم کا پیغام جو ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ شہادت طلبی۔ بار بار اپنی سپیچز میں کہتے تھے کہ موت یعنی شہادت، خدا کو اپنی نفس بیچو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ رہبر معظم کا پیغام تھا اور انہوں نے اس کو عملی کر کے دکھایا کہ آخری دن تک بھوک اور پیاس کے عالم میں، ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں شہادت خدا نے نصیب کی۔ انسان کے لیے بہترین درجہ یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں ظالموں کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی کو اذیت اور عزت کے ساتھ موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو وہی ورثہ ہے، وہی ایک کنٹینیوٹی ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فرق زیادہ پڑے گا، کیونکہ آیت اللہ باقر صدر کا ایک مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا جس طرح ایک سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج 1 مارچ جب یہ شہادت کی خبر آئی، 1 مارچ 2026 سے، تو اس وقت سے اس پورے ملک میں جو مضبوط ارادہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل، سامراج کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ وہ پھر کبھی اس قسم کی جرأت، اس قسم کی گستاخی، اس قسم کا ظلم کرنے کی ہمت نہ کر سکے، وہ ارادہ بہت مضبوط ہے۔ اور اس محاذ کے جو سپورٹرز ہیں، ملینز کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ میں، وہ آمادہ ہیں کہ اس عظیم قربانی کو، اس گہرے زخم کو جو ان پر لگایا گیا ہے، اس کو ایک موقع میں تبدیل کریں اور دنیا میں ظالمین اور ظلم کو اس طرح سے پیچھے ڈھکیلیں کہ وہ تاریخ میں صدیوں تک یاد کیا جائے گا۔
ईमानदार राइटर जो होगा, जो ईमानदार रिपोर्टर होगा, वो ज़रूर उनको एक इंटरनेशनल सतह पर आज़ादी ख़्वाह और मज़लूमों के लीडर के तौर पर याद करेगा, ना कि ज़ालिम के तौर पर। इसलिए फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा देना, ये जो सारी मुसीबतें हैं ईरान की, इज़राइल को ख़त्म करने की ही कोशिश और ख्वाहिश की वजह से तो हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में मसले फ़लस्तीन के सबसे बड़े हामी और सबसे बड़े सपोर्टर रहे, और आपने देखा कि ईरान के ऊपर, लबनान के ऊपर, यमन के ऊपर जो बमबारियां, जो अताब, जो जुल्म ढाया गया है, उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि ये एप्स्टीन रजीम चाहती है कि मसले फ़लस्तीन को निगल ले। आयतुल्लाह ख़ामेनी बार बार कोशिश कर रहे थे, 30-35 सालों से कह रहे थे कि जो ज़बान से, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे जिस फ़िरक़े के लोग हों, लेकिन तफ़रक़ा फैला रहे हैं, ये शैतान की ज़बान है, इस्लाम की ज़बान और कुरान की ज़बान नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा को कल से ज़्यादा वहदत की ज़रूरत है। आज दुनिया में जितना जुल्म ढाया जा रहा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन मजबूत है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उम्मत मुस्लिमा वो नहीं बन पाई जो रसूलुल्लाह बनाना चाहते थे। जहाँ पर ये गम और गुस्से का ये मौका है, साथ ही में ये तरक्की का भी मौका है, और जो इस्लामी मुज़ाहिमती महाज है, इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, वो अपने गम और गुस्से को इसी समत में मोड़ चुका है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ करबला से है। इस एक्सिस का, इस मकतब का ताल्लुक़ इस्लाम से है, और इस्लाम में करबला में शहादत मायूसी और हौसले पस्त होने का सबब नहीं बनती है, बल्कि शहादत के नतीजे में जज्बे, इरादे और एनर्जी में इजाफा होता है। तो ये अजीब किस्म की हेजेमोनी है अमेरिका की, जो अपना सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई है तो अमेरिकन हुकूमत है, और जिसने पिछले तकरीबन 150 साल के अंदर एक अनगिनत करोड़ों की तादाद में जो लोग मारे गए, मासूम मारे गए, उनमें अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ रहा है। तो अमेरिका को इस बात की भी परेशानी है, असल परेशानी ये है कि वो ये भी समझते हैं कि ईरान की वजह से जो उनको चौधराहट जो पूरे मिडल ईस्ट पे होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए कि अभी भी ईरान के बहुत से तायीद करने वाले इराक़ में मौजूद हैं, लबनान में मौजूद हैं, आपके यमन में मौजूद हैं, और दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं, गज़ा के अंदर भी मौजूद हैं उनकी तायीद करने वाले। तो ये अगर नहीं रहेगा, वो समझते हैं कि अगर वहाँ पे ख़ामेनी ख़त्म हो गए तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वो जो कुछ है वो ईरान की जो ब्रॉडर पॉलिसी है उसके मुताबिक है वो, और जो भी आएगा वो यही करेगा जो अभी हो रहा है वहाँ पे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो शहादत है उससे उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इस बात को रिकॉग्नाइज़ करेगा और पहचानेगा और समझेगा कि जो ये अमेरिका की जो चौधराहट है और ये पूरा उसके साथ में जो चंद लोग जुड़े हुए हैं, इसको अल्टीमेटली अगर इस दुनिया के अंदर इंसानियत को कायम रखना है, अगर इंसानियत की बका होनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो चंद जो यूनिपोलर वर्ल्ड और बाईपोलर वर्ल्ड के जो तसव्वुरात हैं इनको ख़त्म होना होगा, और दुनिया का हर मुल्क जो है अपना आप में एक सोवरेन है और उसके अंदरूनी मामलात में कोई बाहर का मुल्क मुदाखलत ना करे, और ख़ास तौर पर ये इस किस्म का जो वायलेंस और जो दहशतगर्दी पूरी एक स्टेट लेवल के ऊपर फैलाई जाती है, इसको ख़त्म करना होगा। तो मुझे लगता है ये शहादत सआदत है और ये विरासत है, तो इससे जो मूवमेंट है, जो रेजिस्टेंस है, मज़ीद जो है आगे बढ़ेगा। और ये सिलसिला जो है शेख अहमद यासीन से लेकर इस्माइल हानिया से लेकर यहया सनवार से लेकर सईद हसन नसरुल्लाह से लेकर के ये शहीद कासिम सुलेमानी हो या अबू मेहदी अल मुहंदिस हो, ये सिलसिला चलता रहा है। और उसका एक सिलसिला भी हमने कल आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत में इसकी शक्ल में देखा।